سا کوشچن ہے جو اس میں اٹیمپٹ کرنا اس کے ہیڈنگس یہ والی ہیں. اہم گو شرح شاعر کی جمع جو ہے کا دور، اور اہم گو شرح کا دور اس کی پہلی ہیڈنگ ہوگی. اس کی سیکنڈ ہیڈنگ ہے اہم گوئی کے اسباب. اہم گوئی صحت مند یا غیر صحت مندانہ تجربہ. اہم گوئی کے اہم شرح. اہم گوئی کی تحریک کو فروغ اور ظہور الدین شاہ حاتم. اہم گوئی کے خلاف رد عمل. اصلاح زبان کی تحریک مرزا مظہر جانا. میر تقی میر اور ناسخ، یہ سارے جو شاعر ہیں وہ اہام گوئی کو یوز کرتے رہے اپنی شاعری میں. اور اہام گوئی ہوتا کیا ہے یہ اب ہم دیکھتے ہیں. اہام گوئی، لفظ اہام گوئی کا مطلب چھپانا، شک میں ڈالنا اور وہم میں مبتلا کرنا ہے. اصطلاحی اعتبار سے وہ مراد ہے کہ شاعری میں ایسے ذو معنی الفاظ استعمال کرنا جس سے ایک معنی تو قریب کا اور آسان اور دوسرا بعید کا، جو ذرا غور و فکر کرنے کے بعد سمجھ میں آئے. تو آپ کو بھی خود ہی سمجھ آ گیا کہ اس کا اہام گوئی شاعری میں کیسے یوز ہوتی ہے. تو ہندی شاعری میں ذو معنی الفاظ کا استعمال عام تھا اس وقت، تو جو ابھی بھی کیا جاتا ہے. اس دور کا استعمال عام تھا، چنانچہ فارسی کے ساتھ ساتھ فارسی اردو شاعری بھی رجحان عام تھا. تو ابھی اس کے نیچے جو ہے وہ آپ باقی خود ہی آپ پڑھ لیجئے گا. نیکسٹ جو ہیڈنگ ہے اہام گوئی کے اسباب. محمد حسین آزاد فرماتے ہیں کہ اہام گوئی ہندی دوہوں کی وجہ سے پروان چڑھی. اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا اہام گوئی کی ابتدا ہندی اور برج کی وجہ سے اردو میں آئی. ہندی زیری حاصل ہوئی. دوہی یعنی ذو معنی، یہ چیز آ جاتی ہے. اہام گوئی بھی ذو معنی الفاظ کو ہی کہتے ہیں. کا سب سے بڑا سبب محمد شاہ کی درباری اور مجلسی زندگی تھی. اورنگزیب کی وفات کے بعد خانہ جنگی اور جنگ و جدل سے مرکزی حکومت مفلوج ہو گئی تھی. بادشاہ ہر وقت نغمہ سازی سے دل بہلاتے تھے. طوائفیں بھانت مراسی دربار میں عزت احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے. پورا معاشرہ اسی رنگ میں رنگا ہوا تھا. شاعری اپنا دامن کیسے بچاتی؟ ذو معنی فکروں سے بات گھما پھرا کر کہی جاتی تھی. اور مثال کے طور پر نواب 1733 میں مرہٹوں سے جنگ ہار کر واپس آئے تو نواب سے امیر خان نے کہا نواب آئے ہیں ہمارے بھاگ آئے ہیں. تو یہ ذو معنی تھا. اس جملے میں بھاگ ذو معنی ہے، ایک مطلب قسمت اور دوسرا بھاگ آنا یا دھوڑنا. اور یہاں اہام گوئی کی مقبولیت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کتنے کمال سے انہوں نے اظہار کر دی ہے. اپنے ایک ہی لائن میں انہوں نے ڈبل میننگ والی بات کہہ دی ہے. اہام گوئی کی صحت مندانہ یا غیر صحت مندانہ تجربہ. یہ ابھی ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے مجھے پڑھنا تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ یہ اور بھی زیادہ لمبی ہو جائے گی. اہام گوئی کے اہم شرح. اہم گوئی کے جو جون سے شاعر اس کو یوز کرتے رہے ہیں، چند اہم مشہور شرح درجہ ذیل ہیں. شیخ نجم الدین شاہ مبارک آبرو اور شاکر ناجی، شرف الدین مضمون اور شاہ حاتم. اہام گوئی کی تحریک کو فروغ کیسے ملی؟ یہاں سے پڑھ لیجئے گا. ابھی ہیڈنگز جو ہیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئرز کر لوں ساری. اگر آپ کو لگے کہ اس کو مجھے ڈیٹیل سے بنانا چاہیے ویڈیو اور بھی تو میں بنا دوں گی. ابھی مجھے یہی کہ میں اپنی جو محنت ہوئی آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو ایک چیز مل جائے آلریڈی تیار کی ہوئی. ظہور الدین حاتم اور شاہ حاتم. اہام گوئی کے خلاف رد عمل. اصلاح زبان کی تحریک اور مرزا مظہر جانان.
جانا سوری میر تقی میر بقول میر میرا کلام کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا میرا کلام کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ اس زبان سے واقف نہ ہو جو دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بولی جاتی ہے. تو میر تقی میر بھی اس میں بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح کی لینگویج یوز کرتے تھے. ناسک نے اردو زبان میں جن تبدیلیوں کو رواج دیا ان میں سب سے اہم عربی اور فارسی لفظوں کا استعمال تھا. مثلاً سجن، صنم، کھوج، نشان، جگ، دنیا، مہندی کے رنگ، حنا کے رنگ، یہ اس میں آ جاتے ہیں. تھینک یو. اگر آپ کو ایم اے سے ریلیٹڈ کوئی نوٹس چاہیے تو آپ وہ بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب. اس سے میری حوصلہ افزائی ہو